ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے شاعر صاحب نے مجمع پر ایک وجہ طاری کر دیا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی ٹوٹ کر کے اور اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں ڈوب کر کلام پڑھتے ہیں، اور کلام معنی خیز ہوتا ہے۔ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام معزز اور موقر علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، میں پہلے چونکہ نوجوان بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہ آپ کی نسبت کتنی اونچی ہے، کیا کہا ہے آپ کے بارے میں، سنو، غور سے سنو میرے بھائیوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ ہم تدبر تو کرتے ہیں، غور و فکر تو کرتے ہیں، 12 بجے تک موبائلوں میں فوش پروگرام، معاف کریں میرے نوجوان بھائی، لیکن یہ سچ ہے، الٹی سیدھی تصویریں اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، لیکن سنو تم کون ہو، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں بانو، جہاں دارو، جہاں آرا۔ قابل احترام میرے بزرگ اور میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، آج جس صورتحال میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ مجمع بہت بڑی تعداد میں موجود ہے،
علماء کرام دور دور سے سفر کر کے ہمارے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں. ایک نظر سے پوری دنیا کو دیکھو، دنیا ہمارے سامنے کیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے. آج میڈیا کا دور ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ میڈیا کس کو کہتے ہیں. الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، میڈیا کا دور ہے. آج میڈیا پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، ان ظالموں کا قبضہ ہے جن کے ہاتھ معصوم بچوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں چھاپ دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں کیا درس دیا جاتا ہے، کیا پیغام دیا جاتا ہے ان مدرسوں میں. میں تو کہتا ہوں کہ ان مدرسوں میں وہ سبق سکھایا جاتا ہے، وہ پیغام دیا جاتا ہے، وہ درس دیا جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر یہ پیغام دنیا کے انسانوں کو آ جائے، دنیا سے فساد مٹ جائے گا، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، انسانوں کو انسانیت مل جائے گی، محبت نظر آئے گی، ظلم ختم ہو جائے گا. اس ظالم کو معلوم ہے، ہماری تاریخ کا اس کو پتا ہے. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، ہم نے انہی مدرسوں میں پڑھ پڑھ کر کے، انہی مدرسوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے ایسے ایسے افراد تیار کیے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کو انصاف سے اتنا بھرا ہے، اس دنیا کو، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا ہے. اور اس قدر انصاف سے بھرا ہے کہ بھیڑیا اور بکری، جنم جنم کے دشمن بھیڑیا بکری کو دیکھے اور بکری باقی رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. لیکن جب اس دنیا کو انصاف سے ہم نے بھرا ہے، یہ دنیا انصاف سے پر ہو گئی تھی. بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے زمانے میں یہ دور اس دنیا نے دیکھا ہے. اس آسمان کے نیچے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بھیڑیا اور بکری، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، بھیڑیا بکری پر حملہ کر دیتا ہے، پاس میں کھڑا ہوا ایک شخص فوراً کہہ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گئے. جب اس روئے زمین پر ایسے بادشاہ تھے، ایسے لوگ بادشاہت کرتے تھے، تو رعایا کے دلوں میں بھی محبت تھی، رعایا کے دلوں میں بھی یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کو تکلیف دیں. یہاں تک کہ جانور تک اپنی درندگی کو بھول جاتے تھے، درندے اپنی درندگی کو بھول جاتے تھے. روز اول سے انہوں نے، قرآن کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے میرے محبوب، یہ یہود بے بہبود، یہ عیسائی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. میرے نبی کی تمام خصوصیات، میرے نبی کی تمام صفات، اور میرے نبی کی نہیں بلکہ حضرات صحابہ کی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صرف میرے نبی کی نہیں، حضرات صحابہ کی صفات کو اللہ نے قرآن کریم میں، انجیل میں، تورات میں بیان کیا تھا. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں، میرا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم مایوس کیوں ہو رہے ہو، تم گھبرا کیوں رہے ہو، تم اپنے ارادوں کو کمزور کیوں کر رہے ہو. یہ روز اول سے دشمن ہے. یہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے ہیں، اور میرے نبی نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے جب سب سے پہلا اعلان کیا ہے، اے لوگو آؤ
کے آیا ہوں، آؤ اپنے چہروں کے داغ، اپنے دلوں کے داغ صاف کر لو۔ میرے نبی کا یہ اعلان ہوتا ہے، یہود بے بہبود ان میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پہلے دن سے آپ کی دشمنی کا اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اسلام کی تصویر اتنی خوبصورت تصویر ہے، لیکن ان کا مشن ہے، ان کا مقصد ہے زندگی۔ آج میرے بھائیوں پوری دنیا میں کوئی چپا ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مسلمان خوف و ہراس کے ماحول میں زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان کی دشمنی، وہ دشمن ہیں، وہ کبھی دوستی نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے محبوب، آپ ان سے یہ تمنا نہیں کریں گے کہ یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ صرف وہ مجرم نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، صرف ہم ان سے زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی سنہری تاریخ ہے، اسی لیے میں نے اشعار پڑھے اپنے جوانوں کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اے نوجوانوں، تم اپنی نسبت کو پہچانو، تم اپنے مقام کو پہچانو، تم اپنی عظمت کو جانو کہ تمہارا سلسلہ نسب کتنا عالی ہے، تمہارا سلسلہ نسب کتنا بلند ہے۔ تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ 12 بجے تک فوش پروگرام دیکھتے رہو، شادیوں میں ڈیجوں کے سامنے تھرکتے رہو، ناچتے رہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہو۔ یہ رنڈیاں کرتی تھی جو آج ایک مسلمان اپنی شادیوں میں، اپنی خوشی کے موقعوں پر، اپنی خوشی کے موقعوں پر، تقریبات میں، ولیموں میں اور نہ جانے کن کن پروگراموں میں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، ان کے سامنے نوجوان جن کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے وہ تھرک رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، اور راتوں کو 12 بجے تک، 2 بجے تک وہ سوتے نہیں ہیں۔ کیا امید کی جا سکتی ہے ایسے جوانوں سے؟ انہوں نے اپنی جوانی کو خراب کر لیا ہے، انہوں نے اپنی صحت کو خراب کر لیا ہے۔ اے میرے نوجوان، تو قوم کا بازو تھا، تو قوم کا ہیرو تھا۔ یہ بزرگ داڑھی سفید رکھنے والے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، یہ بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ میری مائیں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی عصمت اور ان کی عزت پر اب اگر حرف آ جائے، کون ان کی عصمت کی حفاظت کرے گا؟ وہ جوان جو نشے کا عادی ہو چکا ہے، جو تاش کے پتوں سے دل بہلا رہا ہے، جو سٹے بازی کا عاشق ہو گیا ہے، جو شراب کا عادی ہو گیا ہے، جو تھرکنے کا عادی ہو گیا ہے، جو ڈی جے بجانا اور اس کا زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا ہے، ایسے جوانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ایسے جوانوں سے کیا امیدیں کی جا سکتی ہے؟ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے، ہمیں انہوں نے لوٹ لیا، ہمیں انہوں نے برباد کر دیا، ہمیں انہوں نے ختم کر دیا، ہمارے خلاف منصوبے کیے جا رہے، ہمارے خلاف تدبیریں کی جا رہی، ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی۔ نہیں، سازشیں کوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسلام، میرے نبی نے فرمایا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، جب تک اس روئے زمین پر اللہ بولا جاتا رہے گا، میرے اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، وائٹ ہاؤس کی سفیدی باقی رہے گی، لال قلعے کی لاری سلامت رہے گی، اسلام باقی رہے گا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تو بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تو مغلوب کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام تو غالب ہو کر کے رہے گا۔ لیکن ہم اپنی خیر منائیں، ہم میرے بھائیوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے بھی یا نہیں ایسا نہ ہو صرف ہمارے پاس ایمان کے فوٹو رہ جائیں، ہمارے پاس ایمان کی
نمائش رہ جائے، ہمارے پاس ایمان کے کھلونے رہ جائے، شرک ہمارے گھروں میں بچے دے رہا ہے، شرک ہمارے گھروں میں انڈے دے رہا ہے، نفاق ہماری گلیوں میں داخل ہو چکا ہے، نفاق ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور ہمیں کہنے ہمیں لوٹ لیا، ہمیں مار دیا، ہم نے خود اپنے آپ کو لوٹا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ ہماری تاریخ بڑی سنہری تاریخ، بڑی سنہری تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ آؤ میرے نوجوان بھائیوں، سب سے زیادہ تم ہی مخاطب ہو میرے۔ مجھے عمرو بن عاص، مصعب بن عمیر یاد آ رہے ہیں۔ ہم اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بال اگر تھوڑے بڑے ہو جائیں تو بیوی کیا کہتی ہے؟ میرے شوہر، میرے سر کے تاج، یہ بال کیوں بڑھ رہے ہیں؟ شیب نہیں بنوائی تم نے؟ یہ بال کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تمہارا چہرہ کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ فوراً کٹا دیے جاتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری خوشی اسلامی نہیں، ہماری غمی اسلامی نہیں، ہماری کوئی تقریب اسلامی نہیں، اور یہ مورد الزام ٹھہراتے رہے کہ ہم لٹ گئے، ہم مٹ گئے۔ یاد رکھو، ہم صرف ہمارے نام عبد الرحمن ہے، ہمارے نام عبداللہ ہے، ہماری بیٹی کا نام رقیہ ہے، ہماری بیٹی کا نام زینب ہے، ہماری بیویوں کا نام فاطمہ ہے۔ صرف نام رکھنے پر، صرف نام رکھنے پر اور چند رسم و رواج کرنے پر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ وعدہ غلبہ ہے جو مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے قصر ایمان میں۔ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کے فوٹو ہیں، ہمارے پاس ایمان کی نمائش ہے۔ آؤ دیکھو میرا نبی بدر کے میدان میں کیا کہہ رہا ہے۔ میرا نبی بدر کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على وجه الارض ابدا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میں 313 لے کر کے آیا ہوں، یہ میری محنت ہے، بڑی محنتوں سے کمائے ہیں میرے مولا۔ ان کے بدن بہت بھاری نہیں ہے، ان کے پیروں میں بہت اچھے جوتے نہیں ہیں، ان کے بدن پر بہت اچھا لباس نہیں ہے، ان کے مکانات بڑے بڑے مکانات نہیں ہیں، ان کے مکانات بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، یہ زمین و جائیداد کے مالک نہیں ہیں۔ اللہم ان تہلک، کتنا بڑا جملہ میرے نبی نے فرما دیا اپنے اللہ سے، کتنا ناز کا جملہ میرے نبی نے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیا وہ بڑے بڑے مکان بناتے تھے؟ نہیں، یہاں پر تذکرہ جس چیز کا کیا گیا ہے، کیا کہا میرے اللہ میرے نبی نے؟ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على وجه الارض ابدا۔ اے میرے اللہ، اگر یہ مٹ گئے، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ کمزور ضرور ہے جانی دیکھنے میں، لیکن ان کے سینے میں تیرا ایمان ہے، ان کے سینے میں توحید کے ولولے ہیں، ان کے سینے میں تیرے نبی کی محبت ہے۔ اس لیے اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، یہ مٹ گئے، تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایمان کے حوالے سے بات کی گئی۔ مسلمانوں، میں خود اپنے آپ کو مخاطب پہلے کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میں یہاں بیٹھ کر بہت زور سے بول رہا ہوں میں تم سے بہت اچھا ہوں، نہیں میرے بھائیو، ہم تو ایک ہی حمام میں رہتے ہیں، ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں تو آپ کا بچہ ہوں، کوئی میرا تایا لگتا ہے، کوئی میرا چچا لگتا ہے، کوئی میرا بھائی لگتا ہے، کوئی میری بہن لگتی ہے، کوئی میری خالہ، مطلب سب آپ کا بچہ ہوں۔ یہ یہاں کے ذمہ داران اور خاص طور پر ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا محمد ساجد صاحب کی یہ کرم فرمائی ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ اتنا کیا کیا کہہ دیتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ بڑے لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، چھوٹوں کو بڑا اسی طرح بنایا جاتا ہے، یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات مخاطب ہیں۔ مجھے مصعب بن عمیر کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔
تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو. میں پھر نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کو پہچان لو. اس پٹھلو کر ہی سے ایک میسج پہنچاؤ, اس محلے ہی سے میسج پہنچاؤ. کیا میسج؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان. میرے نبی نے فرمایا تھا اے امت, میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو. اس لیے بہترین نہیں ہو کہ تم کھیتیاں اچھی کرنی جانتے ہو, تم مکان اچھے بناتے ہو, تم بہت بڑی بینک بیلنس کے تم مالک ہو اس لیے بہترین ہو. نہیں نہیں, تم کو ہم نے اس لیے برپا کیا ہے کہ تم حق کی حمایت کرو, حق کا ساتھ دو, مظلوموں کی حمایت کرو, امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو. اور اس طرح کرنا ہے کہ اگر کوئی منکر کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دو, ہاتھ سے اس کو روکو. اور اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے, ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, ہاتھ میں اتنی مضبوطی نہیں ہے, میرے نبی نے فرمایا زبان سے اس کے خلاف بولو. ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے, اتنی طاقت نہیں, یہ ہاتھ کا استعمال کریں گے فتنے اور بڑھ سکتے ہیں. ہاتھ کا استعمال کریں گے اور نقصان ہو سکتا ہے. میرا نبی حکیم ہے جو نقطہ نظروں سے کھل نہ سکا, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, اس راز کو کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, حکمت یہ کہہ رہی ہے تو زبان سے اس کے خلاف بولو. میاں یہ کیا کر رہے ہو, یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, ہم یہاں شراب خوری نہیں ہونے دیں گے, ہم یہاں جوئے بازی نہیں ہونے دیں گے, ہم یہاں سٹے بازی نہیں ہونے دیں گے, ہم یہاں پر تاش کے پتے گرا کر کے تم پورا دن بیٹھے رہتے ہو, یہ اچھا نہیں ہے, یہ ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے. یہاں مائیں بہنوں کی عصمت اور عزت محفوظ رہے گی. اگر کوئی جوان کسی ماں بہن کو تاکے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. زبان سے اس کے خلاف تقریر کرو, زبان سے اس کے خلاف بولو, لیکن زبان سے بھی خلاف نہیں بول سکتے, اتنی طاقت ہے ہی نہیں زبان میں. یہ زبان سے بولنے کی طاقت ہے لیکن زبان کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے اور فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا دل میں برا سمجھو, اور دل میں برا سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی برا کام ہو رہا ہے, اچھا کام نہیں. دل میں اتنا برا سمجھو کہ دل میں ایک بے چینی ہے, دل میں ایک تڑپ ہے, دل میں ایک بے چینی ہو رہی ہے. میرے مولا یہ منکر ہو رہا ہے, تیرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی, تیرے دین کا مذاق کیا جا رہا ہے, لڑکیاں تھرک رہی ہیں, لڑکے ناچ رہے ہیں, لڑکے یہ کر رہے ہیں. میرے مولا تو میری زبان میں وہ تاثیر دے دے, میرے مولا وہ طاقت دے دے, وہ ماحول پیدا کر دے کہ یہ منکر ختم ہو جائے. کریں گے میرے بھائیوں, ہم پہلے خود کریں گے, اپنے آپ کو روکیں گے, تب دوسرے کو کہنے کی ہمت کرتے ہیں. وقت بہت ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں مصعب بن عمیر کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے. ہر دور میں نوجوانوں نے تاریخ رقم کی ہے. جب جوانوں کا جوش, بزرگوں کا ہوش ایک ساتھ ملا ہے تو پھر میرے بھائیوں یہ امت اور یہ قوم اور وہ خاندان اور وہ گلیاں اور وہ محلے وہ پروان چڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. مصعب بن عمیر کا واقعہ یاد آ رہا ہے. مصعب بن عمیر اس خاتون کا بیٹا ہے جو ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, وہ عورت, اور اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے. اس کا ایک اکیلا بیٹا ہے, اس کو بہترین لباس وہ پہناتی ہے, ہزاروں لاکھوں اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی رقموں کا حضرت مصعب بن عمیر لباس پہنتے ہیں. جو آپ عطر لگاتے ہیں ایسا عطر لگاتے ہیں کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے ہیں اس گلی میں خوشبو باقی رہ جاتی ہے اور لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر کے گئے. لیکن ایک وقت آتا ہے میرے نبی کے چہرے کو وہ دیکھتے ہیں اور فوراً پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں, مصعب بن عمیر کی ماں کو پتہ چلتا ہے, ان کے چچا بڑے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے
ایسا یہاں تک منظرنامہ ہوتا ہے کہ ان کے اس لباس کو جو شاہی لباس ان کے بدن پر ہے، جو بڑی رقموں کا لباس ہے ان کے بدن پر، اس لباس کو اتار دیا جاتا ہے اور پھٹا ہوا لباس وہ پہن رہے ہیں۔ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، حبشہ سے واپس آتے ہیں، میرے نبی نے دیکھا مصعب بن عمیر پھٹی ہوئی چادریں زیب تن کیے ہوئے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کڑیل جوان، یہ خوبصورت جوان کتنا عمدہ لباس پہنتا تھا، کتنی بہترین اس کو کھانا میسر اور سب چیزوں کی آشائش تھی، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے پاداش میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، صرف اللہ کو ایک ماننے کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، مدینے سے لوگ آتے ہیں، اللہ کے رسول مکے سے بہترین سرزمین مدینے کی ہے، آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے وہاں پر راہ ہموار ہے، لوگوں کے دل نرم ہیں، آپ وہاں پر کسی نمائندے کو بھیج دیجئے اللہ کے رسول۔ تو میرے بھائیوں، کس کا انتخاب کیا گیا ہے؟ آپ کے ایمان میں مصعب بن عمیر کا کردار داخل ہے۔ چنانچہ مدینے میں جس کو روانہ کیا گیا ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، آپ مدینے میں تشریف لے جاتے ہیں اور اسلام کے لیے اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی جان بھی قربان ہو جاتی ہے اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ جس میں آپ کو پورا کفن دیا جا سکے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی، کفن کا مسئلہ ہے، اتنی چادر نہیں ہے، اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے، ان کے سر کو ڈھکتے ہیں، پیر پھٹ جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے۔ میرے نبی کی چیخیں نکل گئی، میرے نبی نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو، پیر پر گھاس کو ڈال دو۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، آؤ، طبیعت چاہ رہی ہے کہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ گاؤں مثالی گاؤں ہے۔ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت ہو جائے گا۔ تیسرے سال پہلے بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی، پچھلی سال تو کسی عذر کی وجہ سے آیا نہیں گیا، تیسرے سال بھی یہی آیت کریمہ پڑھی تھی، لیکن اس ادھر ادھر کی باتوں میں سارا وقت چلا گیا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو مورد الزام بعد میں ٹھہرانا، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، ہم نمازوں کا کتنا اہم اہتمام کرتے ہیں، ہم قرآن کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں میں جا کر کے دیکھیں گے، ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، ابھی برتن صاف نہیں کیے ہیں، ابھی عید آنے میں 1 مہینہ ہے، عید آئے گی پورے گھر کی صفائی کی جائے گی، برتنوں کو، پرانے جو بڑے بڑے برتن ہیں ان کو دھویا جائے گا اور سب چیزوں کو دھویا جائے گا، اسی وقت قرآن کو اٹھائیں گے اور اس کی دھول صاف کی جائے گی۔ اتنی گرد چڑھی ہوئی ہے، کیوں بھیجا ہے اللہ نے قرآن کو؟ کل قیامت کے دن یہ جلسہ اور یہ مدرسہ قرآن کی نسبت پر قائم کیا گیا ہے۔ اگر اللہ نے کل پوچھ لیا، اے پٹھلو کر کے لوگوں، ہم نے تمہیں بہترین گھر دیا تھا رہنے کے لیے، بڑی زمین و جائیداد کا مالک بنایا تھا، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن سے کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنے معمولات میں جب رات کو سویا کریں تو رات کو ایک نظام ہم بنا لیتے ہیں کہ صبح فلاں وقت وہاں جانا ہے، فلاں وقت وہاں جانا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ بھی داخل کر لیں کہ ہمیں کچھ دیر قرآن کو بھی دینا ہے۔ دیں گے میرے بھائیوں؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، دشمن نے اتنا خطرناک جال بن لیا ہے، بنے گا نہیں، بن لیا ہے اتنا خطرناک جال، اتنی خطرناک پلاننگ اور سازش اس نے تیار کر لی ہے۔ ہمیں اب دھیان دینا ہے اپنے سے زیادہ اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں آج قوم کو انجینئروں کی علماء سے زیادہ ضرورت ہے. میری قوم میں انجینئر بنے, میری قوم میں بہترین ڈاکٹر ہو, میری قوم میں بہترین وکلا ہو, میری قوم میں بہترین سائنسداں ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے ایمان والے ہوں, پہلے مومن ہو. یہ ڈاکٹر بنیں گے, یہ انجینئر بنیں گے, یہ وکلا بنیں گے, لیکن ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے آپ کو تڑپنا ہوگا جس طرح حضرت یعقوب تڑپے تھے, جس طرح حضرت یعقوب جا رہے تھے جب اس دنیا سے, تو اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو میں جا رہا ہوں دنیا سے. ابھی تک تو پیغمبرانہ ماحول تھا, پیغمبر کی سرپرستی تھی, پیغمبر کے جھرمٹ میں تم رہ رہے تھے. آج میں دنیا سے جا رہا ہوں, مجھے بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم شرک کے راستے پر تو نہیں چلو گے. اس لیے اے ماں تیری ذمہ داری ہے, اے باپ تیری ذمہ داری ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں, اس کے ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, اور اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. میرے نبی کا فرمان مکمل ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, اگر ہم ڈانس کے شوقین ہیں, ہم اگر تاش کے پتوں سے دل بہلاتے ہیں, ہم رات کو فوج پروگرام دیکھنے کے عادی ہیں, اے ماں تو چھوٹا لباس پہننے کی عادی ہے, اے ماں تجھے پردہ اچھا نہیں لگتا ہے, اے ماں تو یہ کہتی ہے, ایک بہو آئی گھر میں, وہ کہتی ہے مجھے نمازوں کا ماحول نہیں ملا, مجھے دینداری کا ماحول نہیں ملا. اے ماں تجھے ماحول بنانا پڑے گا, تجھے ان بچوں کو, اس نسل کو سدھارنا پڑے گا. تیری ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس ماں کی زندگی میں نمازیں نہیں, جس ماں کی زندگی میں قرآن نہیں, جس ماں کی زندگی میں دعائیں نہیں, جس ماں کی زندگی میں پردے سے محبت نہیں, جس ماں کی زندگی میں میرے بھائیوں نبی کی محبت نہیں, وہاں کیسے بچے تیار ہوں گے؟ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ورنہ پھر شکایت کریں گے حضرت مولانا ساجد صاحب میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا. نوجوانوں سے کہوں گا اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں, ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر والدین کو دھکے دیے, اگر والدین کی خدمت نہیں کی. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں, پورا کریں گے, کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے جلسے میں ہندوستان لیول ایک صوبہ, ہم تو یہاں چھوٹے چھوٹے جلسوں میں چلے جاتے ہیں, مولانا ساجد بتا رہے تھے نا وہاں بھائی چھوٹے چھوٹے جلسے گاؤں کے میں چلے جاتے ہیں, بلا لیتے ہیں لوگ بیچارے محبت سے. ہندوستان لیول پر بڑے بڑے کانفرنسوں میں, بڑے بڑے جلسوں میں, بڑے بڑے اجتماعات میں جس شخصیت کو بلایا جاتا ہے, اور واقعی جن کا انداز ایسا ہے کہ گھنٹوں بیان کرے لوگ اکتاتے نہیں ہیں, ایسا پیغام ہے, ان کی آواز میں وہ سوز, ان کی آواز میں وہ درد ہے. اور میرے پیارے دوست ہیں, میرے پیارے عزیز ہیں, ایک لمبی مدت تک دہلی میں حضرت کے ساتھ کام کیا ہے, اگرچہ عمر میں مجھ سے کم ہے, لیکن اللہ نے بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں, علماء کی صحبت کے نتیجے میں, اس کم عمر میں اللہ نے خلافت سے نواز دیا, اور بہت معتبر عالم دارالعلوم ازہر ہند, مادر علمی دارالعلوم کے مایناز مفتی حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب, انہوں نے خلافت دے رکھی ہے, حضرت کو اجازت دے رکھی ہے اس کم عمر میں دہلی جیسی مصروف جگہ میں. دہلی کتنی مصروف ترین جگہ ہے, آدمی مشین کی طرح پلے رہتے ہیں, لیکن وہاں بھی وقت نکال کر کے بھئی مولانا آصف کا بیان ہے, وہاں جائیں گے سننے کے لیے. یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے. حضرت مولانا مفتی تاج محمد صاحب, حضرت مولانا ولی اللہ صاحب, حضرت مولانا ساجد صاحب, یہ ان حضرات کا انتخاب ہے, انتخاب لاجواب ہے. ماشاءاللہ وہ تقریر کریں گے, ان کی تقریر آپ کو سننا ہے, غور سے سننا ہے. آج کی رات ہم نے مدرسے کے لیے وقف کر دی, شک کر دیا ہے نہیں بھائی جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت عظیم شخصیت, نام لیتے ہوئے کہیں گستاخی نہ ہو جائے, ہمارا وہ قائد, ہمارا وہ لیڈر
ہمارا وہ رہبر جیل کی تنہائیوں میں رہ کر کے آیا ہے، جیل سے پہلے بھی قوم کے لیے مٹتا رہا، قوم کے لیے تڑپتا رہا، قوم کے لیے بے چین رہا، آنکھوں میں آنسو نکل جاتے تھے ماؤں بہنوں کی حالت کو دیکھ کر، جوانوں کی حالت کو دیکھ کر، کئی گھنٹے تک قوم کو سمجھاتا تھا، قوم کو رلاتا تھا، روتا تھا اور ان کو بتاتا تھا اے میری قوم کے جوانوں سدھر جاؤ۔ حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب جیل کی تنہائیوں میں رہ کر کے آئے ہیں، نہ جانے کیا پیغام دیں، ان کی ہر ادا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ یہ دونوں جوہر اور یہ گوہر، گوہر نایاب تشریف رکھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر آپ اٹھ کر کے جائیں گے میرے یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ میری توہین ہوگی، کیا کہیں گے کہ مولانا نے اتنے دیر تک ان کو بٹھائے رکھا، ہمارا بیان نہیں سننے دیا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں کریں گے آپ، ان حضرات کا بیان سن کر کے جائیں گے میرے بھائیو، اخیر میں جائیں گے، جب دعا ہوگی دعا پر جائیں گے، میرا مولا خوش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ ابھی نہ کسے میں یار جنو تنظیم میں خانہ، ابھی نہ معتبر ہے تیرے مستوں کا چلن ساقی، عجب کیا ہے یہ بہکی باتیں رنگ لے آئیں، بڑا باہوش رہتا ہے میرا دیوانہ پن ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ماشاءاللہ۔